اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لنا حق فَإِنْ أُعْتِينَاهُ وَإِلَّا رَقِبْنَا إِعْجَازُ الْإِبْلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ امام برحق ہیں، وہ مفترض الطاعت ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات پر واجب قرار دیا ہے، ان کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بعثت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقام، ان کے حق، ان کے رتبہ کے بارے میں مسلسل آگاہ کیا۔ کبھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام و رتبہ کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اے علی جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے کفر اختیار کیا، وہ کافر ہو گیا۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ یا علی، اے علی تم حق ہو۔ کبھی مثال دے کے کہا کہ یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ، اے علی تیرا مقام میری امت میں ایسے جیسے خانہ کعبہ کا مقام ہے۔ کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر دعوت ذوی العشیرہ سے لے کر مقام خم غدیر تک، اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک دعوت ذوی العشیرہ ہو تو اس میں بھی علی کے بازو کو پکڑ کے تمام قریشیوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یا علی انت خلیفتی وزیری و وسیجی من بعدی، اے علی میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو، میرے وزیر ہو۔ کبھی میدان خم غدیر میں من کنت مولا فاز علی مولا کہہ کے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اے حاضرین تم پر علی کی اطاعت واجب ہے، اور علی کی معصوم اولاد اور ذریت کی اطاعت واجب ہے۔ ایسے بیسیوں انگنت فرامین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو اہل بیت اطہار کے حق کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور پھر فرمایا اگر اللہ کی رضا دیکھنا چاہتے ہو تو سنو رضا الفاطمہ رضا اللہ، اللہ کی کنیز زہرا جس سے راضی ہو جائے گی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ کبھی حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من حسین، کبھی حسن کے بارے میں فرمایا حسن منی و انا من حسن۔ تو گویا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حقوق کو اس طرح بیان فرمایا کبھی ارشاد فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جس طرح اولاد پر باپ کی اطاعت واجب ہوتی ہے
اسی طرح امت پر ہماری اطاعت واجب ہے. جس طرح اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی مرتکب ہو تو آگ سمجھی جاتی ہے، جو میری اور علی کی اطاعت نہیں کرے گا وہ آگ شمار ہوگا. تو عزیزان گرامی، حدیث قصہ میں ارشاد فرمایا انا سلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم، جو ان سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے، جو ان کا دشمن ہوگا ان کا میں دشمن ہوں. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں. تو یہ سارا تعارف کرا کے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار کے حقوق کا علم ہو جائے. انہی حقوق میں سے ایک حق خلافت تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. یا علی انت خلیفۃ من بعدی، علی تو میرے بعد خلیفہ ہے. انہی حقوق میں سے ایک فدق کا حق تھا، جو خیبر کے یہودیوں نے قلعہ خیبر بدست علی فتح ہونے کے بعد شکست جب کھائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدق کی ساری زمین کو، جو کئی ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور آج بھی سعودی عرب میں فدق کے نام سے وہ بستی موجود ہے، نیا نام اس کا الحایت رکھ دیا گیا ہے. جناب صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ کی مسجد فاطمہ وہاں موجود ہے. وہاں پر 7 سے زیادہ چشمے موجود ہیں جو عیون فاطمہ کہلاتے ہیں. سیدہ کو باقاعدہ ایک سند لکھ کے دی تھی کہ یہ صدیقہ کبریٰ زہرا کا حق ہے. تو ایسے 20 حقوق کا تعین فرما کے، اہل بیت اطہار کے حوالے کر کے، اپنے اصحاب کو بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت تمام کر کے چلے گئے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں کہ رسول اللہ کے فرامین کو بہت سے لوگوں نے درخورے اعتنا نہ سمجھتے ہوئے بس پشت ڈالنا شروع کر دیا. اہل بیت اطہار کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا. انہی غصب شدہ حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر المومنین ان غصب شدہ حقوق کی وجہ سے پیدا ہونے والی تلخی اور حالات کو انتہائی دردناک انداز میں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں لنا حق، ہمارا ایک حق تھا. یہ سارے ہمارے حقوق تھے جو رسول اللہ نے مقرر فرمائے تھے، لیکن ہم سے وہ چھین لیے گئے. فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر وہ ہمیں عطا کر دیے گئے، لوٹا دیے گئے تو ہم ضرور لے لیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. حق کا نہ ملنا اور بات ہے، حق سے دستبردار ہونا اور بات ہے. بہت سے دنیا میں ایسے بیچارے صاحب حقوق موجود ہیں، زمینیں ان کی ہیں، لوگ غاصبانہ قبضہ کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، انہیں وہاں سے گزرنے تک نہیں دیتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان کا حق ملکیت ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ زمین ان سے چھن گئی ہے، ایک ظالم نے آ کر اس کے اوپر قبضہ کر کے ان کو اس سے محروم کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، جب بھی وہ زمین اسے واپس ملے گی کیا وہ لینے سے انکار کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے غصب شدہ حقوق کے بارے میں یہی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر وہ ہمیں واپس لوٹا دیا گیا تو ہم لے لیں گے، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے. وَإِلَّا رَقَبْنَا أَعْجَازُ الْإِبَلِ، مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں حق سے محروم کر کے غلاموں کی طرح، جس طرح غلاموں کو اونٹ کی پشت کے آخری حصے میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. فرماتی ہیں اگر اس حق سے ہمیں محروم رکھا گیا تو پھر ہماری حالت یہی ہوگی، اور شاید ہمارا مخالف یہی چاہے گا کہ ہمیں اس سے محروم کر کے اس حالت سے دوچار کر دے کہ ہم انتہائی بیچارے ہو جائیں. اگرچہ یہ شب کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، علی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اسی فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے سید رضی علیہ رحمہ جو اس کے جامع ہیں اس نہج البلاغہ کے، ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا مِن لطیف الکلام وفصیحت، امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی فصیح و بلیغ کلام میں سے یہ کلام ہے. وَمَعَانُهُ، اور اس کے انتہائی عظیم معانی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اِنَّا إِن لَّمْ نُؤْتِ حَقَّنَا كُنَّا أَذِلَّا،
اگر ہمارا حق ہم کو نہ دیا گیا تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی، لوگ ہمیں انتہائی ذلیل و خوار معاشرے میں دیکھیں گے، اور شاید علی قطعاً یہ پسند کرنے کو تیار نہ ہوں۔ وذالک ان الردیف یرکب عجز البعیر، فرماتے اس لیے کہ جو انتہائی غلام ہوتا ہے یا قیدی ہوتا ہے، جو حقیر ہوتا ہے، وہ اونٹ کے بالکل آخری پشت پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی بیچتی ہے اسے وہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس فرمان میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہم صبر سے کام لیں گے، اپنے غصب شدہ حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، وقت کا انتظار کریں گے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ جب ہمیں وہ حق واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق خلافت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان اور توثیق فرمائی تھی، لیکن افسوس ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل و کفن اور دفن نہیں ہوا تھا کہ آپ کو اس حق سے محروم کر دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے حق کو لینے کے لیے باطل ذریعہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اپنے حق سے محروم ہوتے ہو جائیں، لیکن کبھی اپنے حق کو بھی لینے کے لیے ناجائز ذریعہ استعمال نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ کسی کے حق کو چھیننے کے لیے غلط ذریعہ استعمال کیا جائے۔ آج کی سیاست، جس کو سیاست معاویہ کہا جاتا ہے، اپنا مطلب نکالو، خواہ غلط طریقے سے صحیح، اپنا مقصد حاصل کرو، خواہ ناجائز ذریعہ استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ نہیں، علی کی شریعت، علی کا نظام عدل اور علی کی الہی فکر جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت جب صحابہ کرام سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور ایک طے شدہ الہی فیصلے سے ہٹ کر ایک شخص کو خلیفہ کے طور پر نامزد کرتے ہیں، علی کے لیے بڑا آسان تھا اس حق کو لینا۔ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو غسل و کفن اور جنازے کے بغیر چھوڑ دیتے، وہاں چلے جاتے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو اس کے حق سے محروم کر سکتا، لیکن علی کی نظروں میں جنازہ رسول کو غسل و کفن اور دفن کے بغیر چھوڑ کر اپنے حق کو ترجیح دینا یہ جائز نہیں تھا۔ اپنے حق سے محروم ہو گئے، صبر سے کام لے لیا۔ دوسرا مرحلہ آیا خلافت کا، خلیفہ ثانی کا نامزدگی کے ساتھ تعین ہوا، لیکن جب کبھی بھی انہیں مشکل پیدا ہوئی تو باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر مشکل کا جواب ملا، اور یہ اعتراف، تاریخی اعترافات کم از کم 70 مرتبہ محفوظ ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا احسان ہے کہ میری صحیح رہنمائی فرما کے مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لیا ہے۔ اگر علی غلط ذریعے کے ساتھ اپنا حق لینا چاہتے، کسی مرحلے پہ غلط گائیڈ کر دیتے، مس گائیڈ کر دیتے، حالات خراب ہو جاتے، شورش پیدا ہو جاتی، اپنا حق حاصل کر لیتے۔ نہیں، ہرگز نہیں، علی نے قربانی دے دی۔ تیسرا مرحلہ شورا کا آ گیا، چند شرائط علی کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اگر آج کل کے سیاست مداروں کی طرح علی بھی ہوتے تو وقتی طور پر جائز و ناجائز تمام شرائط کو تسلیم کر کے اقتدار حاصل کر لیتے، اور جب مسند اقتدار پہ آتے تو تمام شرائط کو پاؤں تلے رون ڈالتے۔ لیکن علی کے عدل، علی کی صداقت، علی کی شجاعت اور علی کے زہد و تقوی کے برعکس یہ بات تھی کہ علی ایک ایسی بات کرے کہ جس پر پہرا نہ دے سکے، اس لیے حق کو جانا، قبول کر لیا، لیکن غلط ذریعہ استعمال نہیں کیا۔ اور جب چوتھی مرتبہ علی کو مجبور کر کے تخت خلافت پیش کیا گیا تو اسی نہج البلاغہ میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر یہ حاضرین کا اجتماع یہ کہہ کے مجھ پر حجت تمام نہ کرتا کہ اے علی، اگر آج آپ اس اقتدار خلافت کی عنان کو نہیں سنبھالو گے تو روز قیامت ہم خدا کے حضور میں شکایت کریں گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہی مسند اقتدار پر قدم رکھا اور اس جگہ پر جلوہ فغن ہوئے،
جس ممبر کی سیڑھی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، بہت سی معترض زبانیں کھلیں، کہا کہ علی تم نے اس مقام پر اپنے آپ کو بٹھا دیا جو رسول اللہ کا مقام تھا، لیکن علی نے بیٹھتے ہی یہ کلمہ کہا تھا کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آیا، اور معترضین کو جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ سنو، تم اس لکڑیوں کے ممبر کی بات کرتے ہو، مجھے علی کو پہچانو، انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوت، میں علی تو وہ ہوں کہ فتح مکہ کے دن مہر نبوت پر قدم رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر جہاں مہر نبوت تھی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب نے اس حق کو قربان کر دیا، صبر سے کام لیا، انتظار سے کام لیا، اور علی کی وہی صورت حال تھی کہ جو دو عورتیں ایک دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ایک بیٹا تھا اور دونوں دعوے دار تھیں، ایک کہتی تھی میرا بیٹا، دوسرا کہتی تھی میرا بیٹا۔ آپ نے بڑا سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ لے لے، جس کا نہیں وہ دستبردار ہو جائے، لیکن دونوں دستبردار ہونے کو تیار نہ تھیں۔ آخر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب قمبر اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ میری ذوالفقار لے کے آؤ۔ جب ذوالفقار لانے کا حکم سنا تو جو حقیقی ماں تھی تڑپ اٹھی، یا علی ذوالفقار کیوں منگوائی ہے؟ کہا بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا، ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا۔ حقیقی ماں تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے مولا اسی کو دے دو، اس کی گود میں پروان چڑھتا رہے، ہے تو میرا بیٹا نا، کبھی نہ کبھی تو واپس آ جائے گا۔ بے عینی یہی صورتحال نظر آتی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ جب علی کو اسلام اور مسند اقتدار اسلام سے دور کر دیا گیا، علی نے دیکھا کہ اگر آج وہ اسلام کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو اسلام دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ یہ سوچ کے صبر سے کام لیا کہ اسلام ہے تو ہمارا، پیش تو ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے، چلو کوئی بات نہیں، کسی کی گود میں رہے، ایک نہ ایک دن واپس آ جائے گا۔ اور یہی وہ پیغام تھا جو علی نے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی پہلے اعلان میں کہہ دیا تھا کہ آج حق صاحب حق کو مل گیا ہے اور حق واپس لوٹ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ کو حق سے محروم کر دیا گیا، فدق سے محروم کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اہل بیت اطہار جو ہیں وہ فقر سے دوچار ہو جائیں، لیکن انہی چیزوں کی طرف جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ آپ حق چھن جانے پر خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے۔ اور پھر خطبہ شکشکیہ جو اسی نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے، اس میں جن حقائق کو آپ نے واضح کیا ہے، اگر ایک غیر جانبدار قاری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس خطبے کے ایک ایک کلمے کو غور سے پڑھ لے تو حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ علی کے دل میں کتنا درد تھا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت اطہار ان حالات کے سامنے قیام نہ کرتے تو کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا، کیونکہ فتح مکہ کے وقت بہت سے ایسے اسلام لانے والے مسلمان تھے کہ جنہیں اسلام سے کوئی غرض نہ تھی، اقتدار پہ نگاہیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر جرار اور فتح نصرت کی ہیبت سے ڈر کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، دل کی گہرائیوں سے کبھی بھی انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا تھا، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ دلوں میں کینہ پر پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی جنگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں کافر قتل ہوئے تھے، وہ انہی 9 مسلموں کے رشتہ دار تھے، اور دل میں انتقام کا جذبہ ابھر رہا تھا، اور وہ کربلا کی صورت میں سامنے آیا۔ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو حق سے محروم کرنے اور ان کے پہلو کو شکستہ کرنے کی صورت میں سامنے آیا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانے کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر ابو سفیان کا پوتا، معاویہ کا بیٹا، شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کو دربار میں پیش کرا کے، رسول زادی اور بطول زادیوں کو سرننگے اپنے دربار میں پیش کرا کے، شراب کے نشے میں مست ہو کر
اپنے عہد و بدر کے ان مقتول مشرک اور کافر آبا و اجداد کو یاد کر کے کہتا ہے آج کاش تم یہاں موجود ہوتے، تم دیکھتے کہ میں نے تمہارے خون کا کس طرح انتقام لیا ہے۔ بنی ہاشم نے وحی کے نازل ہونے اور رسالت و نبوت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی ان پہ فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی ان پہ قرآن آیا۔ یہ کلمات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان و یقین کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی کی اولاد نے ہر قربانی پیش کر دی، لیکن اپنے نانا کے دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ ایک ایک تکلیف اور مصیبت اور مشقت کا سامنا کیا تاکہ یہ اسلام باقی رہ جائے۔ اور آج اگر اسلام باقی ہے تو یہ ماننا پڑے گا، اگر کربلا میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب و انصار کی قربانیاں نہ ہوتیں تو آج اسلام ہمیں نظر نہ آتا۔ حسین ایک ذات ابدی ہیں، حکومتیں بدلتی رہیں گی، لوگوں کے اقدار آتے جاتے رہیں گے، زمانے میں حدوث پیدا ہوتا رہے گا، زمانہ تغیرات و تبدلات کا نشانہ بنتا رہے گا، لیکن وارث انبیاء حسین ابن علی جو حقیقت میں اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور قربان کر دیا تھا، قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا تھا، وہ حسین آج بھی ثابت ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ آج اگر آذانیں ہیں تو حسین کی قربانی کی وجہ سے، آج نمازیں ہیں تو حسین کی قربانی کی وجہ سے، آج قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس حسین کی قربانی کی وجہ سے، اس ناطے کے قرآن کی قربانی کی وجہ سے، جس کا دھڑ تو کربلا میں تھا لیکن سر نو کے نیزہ پر شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں قرآن کی تلاوت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق کر رہا تھا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ سنو میں تمہارے درمیان دو انتہائی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک میری اہل بیت ہے۔ میں رسول ضمانت دیتا ہوں ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گی۔ بنی امیہ کی اولاد نے ان کو الگ الگ کرنے کی پوری کوشش کی، سر حسین کو کاٹ کر شام لے گئے، حسین کا جسد عطر کربلا میں پڑا تھا، لیکن نو کے نیزہ پر حسین کے کٹے سر نے تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ میرے نانا نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ نہ قرآن ہم سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ ہم قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اگرچہ تاریخ کے بہت تلخ حقائق ہیں، خدا کی قسم میں نے بڑی احتیاط سے اپنے اس فرمان کی روشنی میں نقطہ نظر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا ذرا تاریخ کے ان تلخ حقائق کو غیر جانبدارانہ نگاہ سے پڑھیے۔ محقق وہی ہوتا ہے کہ جو غیر جانبدار بن کے تحقیق کرے، نہ کہ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک نظریہ ٹھونس لے، ایک رائے قائم کر کے اور پھر تحقیق کرے۔ وہ تحقیق حق پر مبنی تحقیق نہیں ہوتی۔ آئیں دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کو کہاں کہاں سے ان کے حق سے محروم کیا گیا اور کن کن حقوق سے محرومی کی وجہ سے وہ خون کے آنسو روتے رہے۔ کیا آج ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں کر رہے تو فوراً اٹھیے اور ان کے حق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کا حکم ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ایک مومن کا قاتل جہنمی ہے نص قرآن کے مطابق، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی، تو کیا رسول اللہ کا بیٹا، رسول اللہ کا بھائی علی ابن ابی طالب کا قاتل، رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کا قاتل، حسن اور حسین کا قاتل، ائمہ معصومین کا قاتل بخشا جائے گا؟ نہیں، خدا اپنے وعدے کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا۔ جب خدا کا وعدہ ہے کہ مومن کا قاتل جہنم میں جائے گا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا
اور ان کی اولاد کا قاتل جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ آئیں ذرا غیر جانبدارانہ تجزیہ و تحلیل کر کے آزاد فکر کا ساتھ سوچیں، یقیناً راہ حق ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے، حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔